الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، ارباب علم و دانش، بھائیو عزیزو، آج 13 جون سن 2005 عیسوی ہم یہاں کفری سون سکیسر ضلع خوشاب پنجاب پاکستان میں ایک طویل عرصہ کے بعد دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مل بیٹھے ہیں.
اس ملاقات پر سب سے پہلے تو رب العزت کے حضور ہدیہ تشکر بجا لاتا ہوں، جس کی عطا کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسانی نقطۂ نظر سے اپنے ان عزیزوں اور دوستوں کا شکر گزار ہوں جو اس ملاقات کا ذریعہ بنے، جنہوں نے ترغیب دی اور کوشش کی محض اللہ کی رضا کے لیے۔ دعا کرتا ہوں ان کی یہ کوشش، یہ محنت ان کے لیے ذریعہ نجات بنے، ذخیرہ سعادت بنے، اور عامۃ المسلمین کے لیے موجب ہدایت و خیر و برکت ہو۔ اگرچہ یہ علاقہ میرے لیے اجنبی تو نہیں، ماضی میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو کئی حاضریاں یاد آتی ہیں، لیکن ایک عرصہ سے یہاں میری حاضری نہیں ہو سکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک مرتبہ پھر مل بیٹھنے کی سعادت میسر آ گئی، سو اس سے استفادے کے لیے پوری نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ شاید پھر مل بیٹھنا نصیب نہ ہو، زندگی تو بہت مختصر سی ہے۔ دو آیتیں قرآن کریم کی اور ایک ارشاد میرے سامنے ہے جو آج کی گفتگو کی بنیاد ہے۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بعض کمزور لوگوں کو، کمزور قوموں کو قرآن کے ذریعے مضبوط اور بلند فرما دیتے ہیں، اور کچھ مضبوط لوگ قرآن سے ہٹ کر تنکوں سے بھی زیادہ حقیر بن جاتے ہیں۔ یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگ بلند ہوتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ کر کچھ لوگ پست ہو جاتے ہیں۔ پہلی آیہ کریمہ کا ترجمہ مختصر مفہوم کے ساتھ، یقیناً قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ دوسری آیہ کریمہ میں ہم نے قرآن کے ذریعے تمہاری تمام بیماریوں کا نسخہ ہمیں عطا کیا، اور اہل ایمان کے لیے قرآن کریم سراسر رحمت بن کے آیا۔ ہاں، کفار، اللہ کے نافرمان، جو نہ خود کو پہچانتے ہیں نہ اللہ کو پہچانتے ہیں، انہیں اس موسم بہار سے بھی کچھ نہیں ملتا، وہ محروم رہتے ہیں۔ بارش جو برستی ہے، زمین اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتی ہے۔ یہی بارش
جس کے بعد زمین کے کچھ حصے پھول اگتے ہیں، گلشن مہکتے ہیں، اسی بارش کے بعد کچھ حصے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو بارش کی کوالٹی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، بارش تو ایک ہی قسم کی برستی ہے، لیکن زمین اپنی استعداد کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے، بنتی ہے یا بگڑتی۔ زمین کے کچھ حصے بارش سے بنتے ہیں اور زمین کے بعض حصے بارش سے بگڑتے ہیں۔ بالکل یہی حال ہے انسانوں کی استعداد کا کہ قرآن کریم کے ابر کرم سے کچھ انسان بنتے ہیں، کچھ بگڑتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، وہ جو سورہ بقرہ میں ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سنا قرآن کریم کو ابو جہل نے بھی ہے اور ابو بکر نے بھی، دونوں کی سماعت سے قرآن ٹکرایا۔ ابو جہل قرآن سن کر زندیق بنا اور ابو بکر قرآن سن کر صدیق بنا۔ آج میرے ایک دوست قائد آباد سے آئے ہیں، انہوں نے ایک بھولی بھسری یاد دلا دی، کبھی میں نے کوئی وہ شعر پڑھا ہوگا، آج انہوں نے یاد تازہ کر دی کہ سورج کی کرن دونوں پہ پڑی، ابو بکر پہ بھی ابو جہل پہ بھی۔ اللہ رے قسمت تو دیکھو، ایک پتھر ہے ایک ہیرا ہے۔ سورج کی کرن تو دونوں پہ پڑی، لیکن پتھر پتھر رہا اور وہ ہیرا بن گیا۔ قرآن کریم کا یہی حال ہے بھائی، کچھ لوگ قوالیوں پہ جھومتے ہیں، گانوں پہ جھومتے ہیں، طبلہ سرنگی پہ جھومتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن سنتے ہیں تو وجلت قلوبہم ہوتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا، ہاں خوشاب والوں، خوشاب والے بھی آئے ہوئے ہیں، میں نے کہا تم اپنے ضلع کا نام تو ٹھیک کرو۔ پانی انتہائی کڑوا جو زمین سے نکلتا ہے، باہر سے لایا جانے والا نہیں، جو زمین سے نکلتا ہے وہ کڑوا ہے، اور نام کیا رکھا ہے؟ خوش آب، حالانکہ تلخ آب ہونا چاہیے تھا اس کا نام۔ میں نے آئینہ رکھ دیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں اپنے عزیزوں کا اس لحاظ سے بھی بڑا شکر گزار ہوں۔ کیا نام ہے بیٹا؟ عزیزی رشید احمد، ہمارے صدر مولانا محمد بخش صاحب، آج انہوں نے بھی یاد دلایا کہ یہاں جب میری حاضری ہوئی تو ان کے والد گرامی حضرت مولانا خدا بخش صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے اہتمام میں حاضری ہوئی تو انہی کے ہاں پہلا بیان ہوا تھا۔ کلڈی میں حضرت حافظ صاحب لائے تھے، ان کے حکم پر بھی کچھ حاضریاں ہوئی تھیں۔ قاری جاوید صاحب جو میرے شکاری، کہاں بیٹھے موجود، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ایک تو یہ درخواست مانی کہ دن کو ہم مل بیٹھیں گے، رات کو دیر تک جاگ نہیں سکتا ہوں، جسم کمزور ہو گیا۔ الحمدللہ میرا عقیدہ کمزور نہیں ہوا، میرا فکر کمزور نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یہ بات یاد ہے مولانا محمد بخش صاحب کہ سب سے پہلے آپ کے یہاں میں آیا ہوں، تو آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ میرے فکر میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی نا، جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں یا ادھر ادھر ہوا ہوں بس۔ تو خون کی شرافت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے
کہ وہ دوستیاں نہ بدلے. بستر بدلنے والی منقوہ نہیں ہو سکتی، نہ اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. تو دوستیاں بدلنے والے بھی قابل اعتماد نہیں ہوتے. یہ میرے عزیز نے بھی سچ کہا. اس مرد درویش سے جب تعلق قائم ہوا تو ان کو لحد میں اتارنے تک قائم رہا، اور اب انشاءاللہ حشر میں ملاقات تک قائم رہے گا. نعرہ تکبیر. مفکر اسلام مولانا مفتی محمود. ایک آئینہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تھوڑی سی باتوں کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے. اگر نفس کی غلامی سے نجات ملے تو خود احتسابی سے کام لیتے ہوئے آئیے ہم اپنا چہرہ دیکھیں. ہم پتھروں میں سے ہیں یا ہیروں میں سے ہیں؟ قرآن کا ہم پہ کیا اثر ہے؟ لوگوں کو شکوہ ہے، مجھے بھی شکوہ ہے. ہم نے بھی اسلام آباد میں جلوس نکالا، احتجاج کیا ان درندوں کے خلاف جنہوں نے امریکہ میں قرآن کریم کی توہین کی ہے. میں بھی زخمی ہوں، ہر مسلمان کا دل زخمی ہے. لیکن آئیے ذرا گریبان میں جھانکیں. قرآن کے ورقوں کی توہین کرنا تو بری بات ہے، لیکن قرآن کے حکم کی نافرمانی کرنا کیا اچھی بات ہے؟ وہ تو قرآن کے منکر ہیں، وہ تو مانتے نہیں قرآن کو، اور ہم قرآن والے ہیں. ہم قرآن کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. خوشاب والوں، وہ کون سی قوم ہوگی جن کے خلاف صاحب قرآن استغاثہ کریں گے؟ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ مجھے شکوہ ہے، مجھے شکوہ ہے. رسول اللہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مجھے شکوہ ہے، انہوں نے دوست بن کر دوستی کا حق ادا نہیں کیا. انہوں نے قرآن کو خوش نمال کپڑوں میں لپیٹ کر الماری میں رکھا، اس کی بات نہیں مانی، زندگی من مانی گزاری. جس طرح دل چاہا زندگی تو اس طرح گزاری. قرآن کو کپڑوں میں لپیٹ کے الماری میں سجا کے رکھ دیا. ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. وہ تو دشمن ہے، چھوڑیے. دشمن تو دشمنی کیا کرتے ہیں، لیکن دوستوں نے کتنی وفا کی. دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلہ جاتا رہا. تم کب فیصلہ کرو گے؟ خوشاب والو، تلخاب والو، پنجاب والو، کب فیصلہ کرو گے قرآن ہمارا ہے، ہم قرآن کے ہیں؟ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ ابھی تو بیانات ہمارے سنتے ہو، نعرے ہمارے بیانات میں لگاتے ہو، اور فیصلوں کا حق ان کو دیتے ہو جو انگریز کے پروردہ ہیں، جو انگریز کے وفادار ہیں. فیصلے کا حق انہیں دیتے ہو. میں ابھی تلانگ میں تھوڑی دیر مفتی صاحب کے ہاں رکا تو اخبار کے دوست آئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ پنجاب کب بدلے گا؟ میں نے کہا جب پنجاب کا مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا. یہ مسجد میں جس کو امام بناتا ہے، سیاست میں بھی تو اسی کو امام بنائے نا. عبادت کے لیے آپ جس کو امام بناتے ہیں، خدمت کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ میں نے ابھی پوچھا دوستوں سے کہ جبہ کے بعد جو روڈ شروع ہوتی ہے اس کا بھی کوئی والی وارث ہے؟ جابہ ہے یا جابہ ہے؟ تجوید نہیں ہوگی، غلط مجہول پڑھوں گا تو معاف کر دینا. جابہ. اس روڈ کا بھی کوئی پرسان حال ہے؟ امام بناتا ہے، سیاست میں بھی تو اسی کو امام بنائے نا.
عبادت کے لیے آپ جس کو امام بناتے ہیں خدمت کے لیے کیوں نہیں بناتے؟ میں نے ابھی پوچھا دوستوں سے کہ جبہ کے بعد جو روڈ شروع ہوتی ہے اس کا بھی کوئی والی وارث ہے؟ جبہ ہے یا جابا ہے؟ تجوید نہیں ہوگی، غلط مجہول پڑھوں گا تو معاف کر دینا، جابا۔ اس روڈ کا بھی کوئی پرسان حال ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ وہاں سے یہاں تک آپ نے جن لوگوں کو اپنا امام بنایا ہے وہ اپنے گھر کو خوبصورت رکھتے ہیں اسلام آباد میں، یہاں انہوں نے تو نہیں رہنا نا، یہاں تو آپ نے رہنا ہے۔ قرآن ابر کرم ہے، جس طرح بارش سب کے آنگن میں برستی ہے، سب کے کھیتوں میں برستی ہے، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ابر کرم بن کر برسا ہے۔ جس طرح صاحب قرآن رحمت للعالمین ہیں، جس طرح ہمارا معبود رب العالمین ہے، اسی طرح قرآن کریم ہدی للعالمین ہے، ہدی للمسلمین نہیں، ہدی للمؤمنین نہیں۔ مسلمانوں اور اہل ایمان کے لیے تو قرآن کریم دستور العمل ہے، ضابطہ حیات ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک عمومی کردار ہے، کامن رول ہے، اور وہ یہ ہے جس طرح سورج کی روشنی مسلمان کے گھر میں بھی غیر مسلم کے گھر میں بھی پہنچتی ہے، جس طرح چاند کی چاندنی مسلمان کے گھر میں بھی غیر مسلم کے گھر میں بھی پہنچتی ہے، جس طرح ہوا کی ٹھنڈک مسلمان کو بھی اور غیر مسلم کو بھی سکون پہنچاتی ہے، جس طرح پانی کی برودت مسلمان کی بھی اور غیر مسلم کی بھی پیاس بجھاتی ہے، اسی طرح قرآن کی ہدایت بھی ہر انسان تک پہنچتی ہے۔ جس طرح سورج کی کرنوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں، جس طرح چاند کی چاندنی پر کسی کی اجارہ داری نہیں، جس طرح ہوا کے لپکوں پر کسی کی اجارہ داری نہیں، جس طرح پانی کی برودت پر کسی کی اجارہ داری نہیں، جس طرح پھولوں کی خوشبو پر کسی کی اجارہ داری نہیں، اسی طرح قرآن کی ہدایت پر بھی کسی کی اجارہ داری نہیں، وہ بھی سب کے لیے ہے، یہ بھی سب کے لیے ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست میں چرچ والے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میری باتیں سنی، پھر کہنے لگے ہم نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ کوئی وقت مقرر کریں، ہم آپ کے پاس یہیں مسجد میں آ جائیں، اسلامک سینٹر میں آ جائیں، یا پھر آپ ہمارے پاس چرچ میں آ جائیں۔ تو میں نے کہا میں چرچ میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے اہتمام کیا، ہم چلے گئے، میرے ساتھ 150-200 سے زیادہ مسلمان تھے، سامنے وہ بیٹھے جہاں ہمیں بٹھایا، ان کے پریسٹ نے، پادری نے کھڑے ہو کے کہا ہم پروفٹ جیسس کا مقام یا تعارف آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہے، ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ مسلمان قانونی طور پر تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، لیکن مسلمان تمام نبیوں اور رسولوں کو مانتا ہے، آسمان کی تمام کتابوں کو سچا مانتا ہے۔
تو اس کی یہ بات سن کر میں نے ان سے کہا بتاتا ہوں کہ ہمارے خیال میں ہمارے عقیدہ میں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہے یہ میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ بتائیے کہ آپ کی جو کتاب ہے بائبل، اس میں ہمارے آقا و مولا کا کیا مقام ہے، کیا تذکرہ ہے؟ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بائبل کیا کہتی ہے؟ کچھ دیر چپ ہو کر کہنے لگا بائبل خاموش ہے، کچھ نہیں کہتی۔ تو میں نے کہا خاموش تھی تو نہیں، تم نے اس کا گلا دبا دیا، تم نے اسے خاموش کر دیا، ورنہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ کمبائنڈ ہے بٹوین بائبل اینڈ ہولی قرآن، مشترک ہے قرآن اور انجیل دونوں میں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأتی من بعدی اسمہ احمد۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراة، تصدیق کرتا ہوں ان تمام صداقتوں کی جو میرے سامنے ہیں، بالخصوص تورات میں سے، ومبشرا برسول، اور خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کی، یأتی من بعدی، جو آ رہا ہے میرے بعد، یأتی من بعدی اسمہ احمد، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراة، تصدیق کرتا ہوں ان تمام صداقتوں کی جو میرے سامنے ہیں، بالخصوص تورات میں سے، ومبشرا برسول، اور خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کی، یأتی من بعدی، جو آ رہا ہے میرے بعد، یأتی من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد آ رہا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے۔ احمد سون والو یاد رکھو گے، محمد اور احمد یہ دونوں نام ہمارے آقا کے ہیں، تو محمدی بھی تم ہو، احمدی بھی تم ہو، سمجھ آئیے بات؟ محمدی کون ہے؟ مسلمان ہیں، ہم ہیں الحمدللہ۔ احمدی کون ہے؟ ہم ہیں۔ قادیانی نہ محمدی ہیں نہ احمدی ہیں، وہ صرف قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں، مرزائی ہیں، مرزائی ہیں،
تو محمدی اور احمدی صرف مسلمان ہیں اس لیے کہ محمد ہمارے آقا ہیں اور احمد بھی انہی کا نام ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد فی الارض و احمد فی السماء، میں محمد زمین میں فرش پر محمد گونجتا ہوں اور عرش پہ احمد گونجتا ہوں۔ تو یہ آیہ کریمہ انجیل میں بھی تھی، قرآن میں ہے، انجیل سے انہوں نے نکال دی کہ نکالی جا سکتی تھی، قرآن میں ہے کہ قرآن سے نکالی نہیں جا سکتی۔ قرآن کی حفاظت علماء کے ذمہ نہیں، حفاظ اور قراء کے ذمہ نہیں، علماء اور محققین کے ذمہ نہیں، حکمران بھی قرآن کے محافظ نہیں، قرآن ان سب کا محافظ ہے۔ یہی امتیاز اور یہی فرق ہے باقی کتابوں میں اور قرآن میں، کہ باقی کتابوں کی حفاظت ان کی قومیں کرتی ہیں، قرآن اپنی قوم کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو اخبارات میں کبھی کبھی خبریں آ جاتی ہیں تو گھبرایا نہ کیجیے، قرآن کو کوئی خطرہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ صداقت کی وہ چٹان ہے کہ اس کے ساتھ جب بھی کوئی طوفان ٹکرایا اس کا منہ پھر گیا۔ پھولوں پہ چل کر قرآن آپ تک نہیں پہنچا، اس نے کانٹوں کا سفر کیا ہے۔ اس کے خلاف افراد نے سازشیں کی، قوموں نے سازشیں کی، بادشاہتوں نے سازشیں کی، افراد ٹکرائے، قومیں ٹکرائیں، بادشاہتیں ٹکرائیں، سب پاش پاش ہو گئے۔ قرآن کی جوانی جوں کہ توں ہے، قرآن کا شباب جوں کہ توں ہے۔ مامون رشید ایک عباسی خلیفہ تھا، وہ ہر سال اہل علم کا اجتماع بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم علم پر مقالہ پیش کرو، جس کا مقالہ بہت اچھا ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا۔ کسی مذہب سے وابستہ ہونا شرط نہیں تھا۔ ہاں، ایک سال کوئی یہودی اسکالر چلا آیا اور اس نے علم پر مقالہ پڑھا۔ اس کی سوچ، اس کے استدلال اور انداز فکر پر سامعین متاثر ہوئے، محظوظ ہوئے۔ خود مامون اس حد تک محظوظ ہوا کہ اس نے فیصلہ کیا کسی صورت میں میں اس کو مسلمان بناؤں گا۔ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کے پاس کرنسی چھاپنے والی مشین ہوتی ہے، تو پھر اسے یہ زوم ہوتا ہے، اسے یہ ایک طرح سے احساس برتری ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اجتماع ختم ہوا تو مامون نے اس کو تنہائی میں بلایا، اس یہودی اسکالر کو، کہنے لگا کسی قیمت پر مسلمان ہو سکتے ہو، کسی قیمت پر۔ تو وہ یہودی اسکالر کہنے لگا بادشاہ تو کتنی قیمت دے سکتا ہے مجھے؟ مامون رشید نے کہا میں یہاں تک جا سکتا ہوں کہ میں تیری جگہ چلا جاتا ہوں تو میری جگہ آ جا، یعنی بادشاہی لے لے لیکن مسلمان ہو جا۔ وہ بھی کوئی عجیب آدمی تھا، کہنے لگا بادشاہ صاحب
میں بازار کی چیز نہیں ہوں، مجھے خریدا نہیں جا سکتا، تجھے تیرا دین مبارک ہو، مجھے میرا مذہب مبارک ہو، اور چلا گیا۔ مامون کو دکھ بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی۔ دکھ اس بات کا ہوا کہ ایسا آدمی اگر مسلمان ہو جاتا تو مسلمان اور زیادہ مؤثر ہو جاتے، لیکن نہیں ہوا۔ دکھ اس بات کا ہوا، خوشی اس بات کی ہوئی کہ چلو کم وقت بازاری تو نہیں ہے نا، بکاؤ مال تو نہیں ہے۔ یہ جو داڑیاں اور جبے والے کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے ہیں، یہ طوائفوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں، چاہے ان کے منہ پہ 3 فٹ داڑھی کیوں نہ ہو اور جبہ زمین بوس کیوں نہ ہو۔ وہ چلا گیا، مامون سوچتا رہا کہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہد اللہ فلا مضل لہ۔ ہدایت تو صرف اللہ کے اختیار میں۔ اگلے سال وہ پھر آ گیا، لیکن جب اگلے سال وہ آ گیا تو مامون نے دیکھا اس کے سر پہ یہودی ٹوپی نہیں تھی بلکہ سنت کے مطابق امامہ تھا۔ ہاں سون کیسر والوں، سنت کے مطابق امامہ کون سا ہے؟ سفید یا سیاہ؟ سفید معمول کی زندگی میں اور سیاہ شاذ، بہت کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سر اقدس پہ سیاہ امامہ سے بے سر فرمایا باندھا، اور معمول کی زندگی میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ، یاد رکھو گے، اللہ تو چاہتا ہے کہ سنتوں کو نہ بھولو، لیکن سیاست نہیں چاہتی۔ فرقہ واریت کا طوفان چلا ہوا ہے آج کل، سٹیکروں کے ذریعے، نعروں کے ذریعے، جھنڈوں کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے، اذانوں کے ذریعے علیحدہ علیحدہ شناخت بنائی جا رہی ہے۔ جیسے سیاسی پارٹیوں کا اپنا اپنا جھنڈا اور سٹیکر ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، اب مسجدوں میں یہاں اذانیں ایک جیسی نہیں رہی۔ فرقہ واریت کی پہچان کے لیے کوئی اذان سے پہلے، کوئی بیچ میں، کوئی آگے، کوئی پیچھے ملا رہا ہے، اور وہ جو مسجد نبوی کے میناروں سے اذان بلند ہوتی ہے وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی، اپنی فرقہ واریت بیچ میں ڈالتا ہے۔ بہت ہوشیار رہیے۔ اور ایک جملہ امانتاً کہتا ہوں، ابھی اخبار والوں سے بھی کہہ کے آیا ہوں، اگر فرقہ وارانہ منافرت کی راہ نہ چھوڑی گئی تو خاکم بدہن آپ اپنے ملک کا اسلامی تشخص گما بیٹھیں گے، پھر یہ سیکولر بنے گا، اس لیے کہ یہاں کسی فرقے کی تو حکومت آ نہیں سکتی، اور اسلام کو یہاں کون نہیں آنے دے گا؟ فرقہ واریت نہیں آنے دے گی۔ نہ امریکہ سامنے آئے گا، نہ برطانیہ سامنے آئے گا۔ برطانیہ اور امریکہ دونوں فرقہ واریت کے پہلوان آگے کریں گے، وہ اس کو کافر کہے گا، وہ اس کو مشرک کہے گا، پیچھے سے وہ پش کریں گے، مال دیں گے۔ عام آدمی کہے گا جی سانو تو نہیں پتا ہے، مولوی کوئی اے آخدا پہ کوئی اے پہ آخدا، سانو کیا پتا جی ہن سچ کیڑی گل چ؟ تانوں اصلی گھی دا پتا ہے، تانوں اصلی سونے دا پتا ہے، تسی جنس نو پہچان دیو، کپڑے نو پہچان دیو، لیکن دین دا پتا نہیں، سنتوں دا پتا نہیں۔ اگر آپ نے فرقہ واریت کا راستہ نہ چھوڑا تو اپنے ملک کا اسلامی تشخص، اسلامی شناخت گما بیٹھو گے۔ اور اگلی بات، اگر آپ نے سنتوں اور بدعات میں فرق نہ محسوس کیا، سنت اور بدعت میں امتیاز پیدا نہ کیا، تو پھر سنتوں کی اتباع ختم ہو جائے گی، اور بدعت کے راستے پر چلنے والے کو حشر میں رسول اللہ اپنا نہیں کہیں گے۔
اس لیے کہ رحمت عالم فرما چکے ہیں کل بدعت ضلالہ. ذرا اونچی آواز سے تو کہو، چاہے کتنی سونی کیوں نہ ہوئے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کل ضلالت فی النار، ہر گمراہی جہنم کی طرف. علیکم بسنتی، علیکم بسنتی. کشمیر میں 2 مولوی صاحبان میرے پاس آئے بیان کے بعد، کہنے لگے شاہ صاحب ہم تو آپ کے نانا کی محبت و عقیدت میں یہ اس طرح کے رنگ کی پگڑی باندھتے ہیں، آپ بھی ہمیں انکریج نہیں کرتے، آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی نہیں کرتے. میں نے کہا میرے نانا نے اس رنگ کی کبھی پگڑی باندھی ہی نہیں تو میں کیسے تمہیں انکریج کروں. کہنے گے نہیں، وہ ہم تو گنبد خضرا کا رنگ سے پیار کرتے ہیں. اچھا، تو پھر میں نے کہا گنبد خضرا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ صحابہ نے بنایا ہے نہ اہل بیت نے بنایا ہے، یہ تو ترک حکمرانوں نے بنایا تھا سلطان عبد المجید وغیرہ کے زمانہ میں. گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، پینٹ ہے، کپڑا تو نہیں اوپر. اگر آپ کا عشق قابو میں نہیں آتا تو پھر تند کروائیے، اس کے اوپر پینٹ کیجئے گرین کلر کا، پھر میرے پاس آئیے، آپ کو عشق کی سند دینے کے لیے سوچوں گا. یہ کھیل دل کے لینے کے جو کھیلتے ہیں آپ مجھ سے نہ کھیلیے، کسی ناداں سے کھیلیے. بناسپتی عاشقو، اور 2 نمبر کا مال. جو کام صدیق عمر عثمان و علی نے نہیں کیا، جو کام حسنین کریمین نے نہیں کیا، تم کرتے ہو اور چاہتے ہو تو میں عاشق مان لوں. نہیں، تم جھوٹے ہو. صدیق اکبر سچا ہے. عشق رسول کے معیار پر حسنین کریمین پورے اترتے ہیں. تمہاری قیمت تو 3000 ہے مہینے کا. تمہیں برٹش چرچ نے اس کام پہ لگایا ہے کہ امت میں تفریق ڈالو. 1400 سال سے امت کی عیدیں 2 تھیں، مولوی تیسری گھڑ کے لے آئے. ہر عید میں نماز بھی ہوتی ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سونس کیسر کے بے زبانوں، کوئی عید بغیر نماز کے، کوئی عید بغیر خطبہ کے. ہر عید کے لیے نماز بھی ہے، خطبہ بھی ہے نا. مولوی صاحب سے پوچھو تم جو تیسری عید بنا کے لائے ہو یہ بغیر نماز کے اور بغیر خطبہ کے. باقی ساری عیدوں کے لیے سفید لباس پہننا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، تکبیرات پہنا سنت ہے، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا سنت ہے. اور اس میں گدا گاڑی، گھوڑا، اونٹ، ٹرک کے بونٹ پہ بھی ہار، گدھے کے گلے میں بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، اونٹ کے گلے میں بھی ہار، مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار. نہیں پتہ چلتا عشق میں جونیئر کون ہے اور سینئر کون ہے، سنت کس کو کہتے ہیں اور فرقہ واریت کس کو کہتے ہیں، ابھی تک نہیں پتہ چلا. خیر، وہ سنت کے مطابق امامہ پہن کر آیا. اس کو دیکھتے ہی اندازہ تو ہو گیا کہ تبدیلی آ چکی ہے. مامون رشید کو بھی اندازہ ہو گیا تبدیلی آ چکی ہے. اب جو اس نے مقالہ پڑھا وہ اسلام کی حقانیت پہ تھا، تقابل ادیان کرتے ہوئے. باقی کوئی دین سچا نہیں، اسلام سچا ہے. کیوں؟ اس پر اس نے مقالہ پڑھا. بہت ہی دل نشین، بہت ہی مؤثر. اجتماع ختم ہوا، مامون نے اس کو بلایا. کہنے لگا یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ مسلمان تو ہو گیا، یہ تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ بتا کہ مجھ سے زیادہ قیمت تجھے کس نے دی؟ میں تو بادشاہی دے رہا تھا. وہ یہودی اسکالر کہنے لگا بادشاہ صاحب قیمت کی بات نہیں ہے، قسمت کی بات ہے. تجھ سے زیادہ قیمت تو مجھے کوئی نہیں دے سکتا تھا، لیکن اس وقت ہدایت میرے مقدر میں نہ تھی، اور جب وقت آ گیا تو پھر اس کو ٹالتا کون؟ صورتحال یہ بنی
کہ میں آپ کی پیشکش کو ٹھکرا کے چلا گیا، لیکن نہ تو کوئی بڑا جاگیردار ہوں، نہ ملانر ہوں، درویش آدمی ہوں. میں نے سوچا دال روٹی کیسے چلے گی؟ تو خیال آیا آسمانی کتابیں خوبصورت لکھتا ہوں، اللہ کا کرم ہے جس طرح میں خوش کلام ہوں اسی طرح خوش نویس بھی ہوں، مجھے جس طرح بولنا آتا ہے لکھنا بھی خوب آتا ہے. تو میں نے سوچا آسمانی کتابیں لکھ کر بیچوں گا، دال روٹی بھی چلے گی، ذوق بھی پورا ہوگا. تو سب سے پہلے میں نے توریت لکھی، خوبصورت لکھی، لیکن ایک کام یہ بھی کیا کہ اس میں جو الفاظ ادب پر فصاحت پر پورے نہیں اترتے تھے میں نے وہ بدل دیے، اچھے جملے ڈال دیے، وہ لکھ کے میں لے آیا. یہودی بہت خوش ہوئے، انہوں نے مجھے انعام اور اکرام سے مالا مال کیا. پھر میں نے انجیل لکھی، اس میں بھی اسی طرح کچھ الفاظ نکالے کچھ ڈالے، عیسائیوں کے پاس لے آیا، بہت خوش ہوئے، مجھے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا. پھر میں نے قرآن لکھا، اس میں بھی میں نے کچھ الفاظ ڈالے کچھ نکالے، خوبصورت لکھا، مسلمانوں کے پاس لے آیا اس خیال سے کہ مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے، انعام دیں گے. لیکن مسلمان تو خوش کیا ہوتے، انہوں نے تو جوتے اتار لیے اور مجھے اجتماعی مار دی، اتنی مار پلائی، اتنا مجھے مارا کہ فارغ البال کر دیا. تجھے جرأت کیسے ہوئی تم قرآن میں ترمیم کرتے ہو؟ یہ الفاظ ایسا تو نہیں تھا، تم نے کیوں ڈالا؟ یہ الفاظ یہاں نہیں تھا، تم نے کیوں نکالا؟ مارا مارا، اتنا مارا کہ میرے دل کی آنکھیں کھل گئیں اور میرے سینے میں بیٹھے ہوئے جج نے فیصلہ دیا اب حشر تک انسانی قافلے کی قیادت صرف وہ کتاب کر سکتی ہے جس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے نہ ڈالا جا سکتا ہے، اور وہ نہ توریت ہے نہ انجیل ہے نہ کوئی اور کتاب ہے، وہ صرف قرآن ہے. تو میں نے ان سے کہا قرآن انجیل میں بھی میرے آقا و مولا کی ذکر جمیل کی روشنی تو تھی، تم نے وہ چراغ بجھایا. اس کے باوجود قرآن کریم کا ظرف یہ ہے، قرآن کریم کا ظرف یہ ہے 1400 سال سے قرآن کریم حضرت عیسیٰ و مریم کی تقدیس میں استدلال کی قوت سے حضرت عیسیٰ و مریم کے دشمنوں کو جواب دے رہا ہے. جو تم سے نہیں دیا جا سکا وہ قرآن دے رہا ہے. بہت غور سے سنیے گا، قرآن کریم میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بیان نہیں ہوئی. کیا کہا میں نے؟ قرآن کریم میں صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے کیا معنی ہے؟ پیدائش بھی تسی فارسی بول چھوڑیا نا، اپنی زبان اس کرو. جمنا قرآن کریم حضور دا جمنا بیان نہیں. ہوں سمجھ آئیے بابے ہوں سمجھ آئیے، وہ چہرے ذرا کھل گئے نا جی، خوش ہو گئے. قرآن کریم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دا جمنا بیان نہیں، ولادت بیان نہیں، بعثت بیان ہوئی، بعثت بیان ہوئی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اذ ولد فیہم نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم ربنا وبعث فیہم. دعائے خلیل. والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. والذی بعث تو ولادت نہیں بیان ہوئی، بعثت بیان ہوئی ہے. یاد رہے گا نا، نقش کر لو دل کی تختی پر، لکھ لو دل پر، دل پہ بعثت بیان ہوئی، بعثت بیان ہوئی. والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. وہ محسن اعظم جس نے امیین کو استاذ عطا کیا. امیین، ہاں صدر محترم، وہ کیسے امیین تھے؟ مکان بنانا بھی انہیں آتا تھا. آج کی زبان میں انجینئر بھی تھے. بیماروں کا علاج کرنا بھی انہیں آتا تھا. ڈاکٹر بھی تھے. جغرافیے کو بھی خوب سمجھتے تھے، موسموں پر بھی نظر رکھتے تھے، ستاروں کی چال بھی سمجھتے تھے. سائنسسٹ بھی تھے، انجینئر بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، سائنسسٹ بھی تھے. شاعری میں تو، سخن اور کلام میں تو وہ مقام تھا کہ باقی ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے. عجم ہے، عجم، نحن عرب، زبان صرف ہم جانتے ہیں، باقی ساری دنیا گونگی ہے. تو فائن آرٹ بھی سمجھتے تھے، فنون لطیفہ کو بھی سمجھتے تھے. انجینئر بھی تھے، سائنسسٹ بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. اگر اس وقت ان چیزوں کے بنانے کا طرز ہوتا تو وہ جہاز بھی بنا لیتے، وہ کمپیوٹر بھی بنا لیتے، وہ سیٹلائٹ بھی بنا لیتے. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے وہ امیین ہیں. اس کے باوجود قرآن انہیں پڑھا لکھا نہیں مانتا، جس طرح انگریز علماء کو پڑھا لکھا نہیں مانتا، قرآن ان کو پڑھا لکھا نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے رب العالمین نے فرمایا جغرافیہ کو سمجھنا علم نہیں، فن ہے. بیماروں کا علاج کرنا، جسم کی بیماریوں کا علاج کرنا علم نہیں، فن ہے. ہواؤں کو سمجھنا، ستاروں کی چال کو سمجھنا، خاک، آگ، مٹی، پانی کو سمجھنا، عناصر اربع کا ادراک رکھنا علم نہیں، فن ہے. علم تو وہ ہے جس کی ابتدا غار حرا سے ہوئی. پتہ نہیں یاد بھی رکھو گے یار. علم کون سا ہے جس کی ابتدا اقرا 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 بسم ربک الذی خلق. اقرا، اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان لوگوں کو امیین کہا جو اس کی معرفت کو نہیں جانتے. دنیا کو تو خوب جانتے ہیں، اس کو نہیں جانتے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میں جس معاشرے میں تجھے بھیج رہا ہوں وہ امیین ہیں، اور تو بھی امی ہے، وہ تیرے امی ہے، تو میرا امی ہے. ان کے دل کا صفا بالکل خالی ہے، تیرے دل کا صفا بھی خالی ہے. ان کے دل کی کتاب پر جو کچھ لکھنا ہے تو لکھے گا، اور تیرے دل کی کتاب پر جو کچھ لکھنا ہے میں لکھوں گا. محمد الرسول اللہ. چلیں، اس نے آپ کو اگر متوجہ کیا ہے تو صحیح جواب دیجئے. کہو بچے، کہو کیا کہا؟ نہیں، وہ جو رسالت کے اقرار رسالت، محمد الرسول اللہ. محمد بھول گئے ہو اتنی آسانی سے؟ لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. اذانوں میں، تشہد میں محمد الرسول اللہ. قانون میں اگر کوئی غیر مسلم مسلمان بنے تو اس کو کیا پڑھواؤ گے؟ لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ. اس کو قانون مسلمان نہیں مانتا، اس لیے کہ رسول اللہ کامن ہے، عام ہے. ابراہیم رسول اللہ، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، یوسف رسول اللہ، یعقوب رسول اللہ، رسول اللہ رسول اللہ کامن ہے، عام ہے. محمد الرسول اللہ آفیشل ہے، خاص ہے. یا رسول اللہ عیسائی بھی کہہ سکتا ہے، یہودی بھی کہہ سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صرف محمد ہی کہہ سکتا ہے.
چرچ کے نمک خاروں نے کیسی فضا پیدا کی. اب عام مسلمان بیچارہ یا رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے. محمد رسول اللہ جی بس یہ تو پرانی گلاں انہوں رہن دو. محمد الرسول اللہ. میں اپنی گفتگو سے پہلے درود شریف پڑھواتا ہوں. وہ کون سا درود شریف؟ خود بھی پڑھتا ہوں, لوگوں کو پڑھواتا ہوں. وہ جو نماز میں پڑھتے ہو 1400 سال سے امت پڑھتی آ رہی ہے اور حشر تک پڑھتی جائے گی. کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول کی طرف جا رہا ہے. محمد رسول اللہ جی بس یہ تو پرانی گلاں انہوں رہن دو. محمد الرسول اللہ. میں اپنی گفتگو سے پہلے درود شریف پڑھواتا ہوں. وہ کون سا درود شریف؟ خود بھی پڑھتا ہوں, لوگوں کو پڑھواتا ہوں. وہ جو نماز میں پڑھتے ہو 1400 سال سے امت پڑھتی آ رہی ہے اور حشر تک پڑھتی جائے گی. کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس لیے پڑھواتا ہوں کہ اس کو یاد رکھو. اب جو خود ساختہ آ گیا ہے, خود ساختہ اپنا بنایا ہوا, جس کا مطلب امت کو توڑنا ہے, تفریق پیدا کرنا ہے. خدا کے لیے اپنے مرکز کو نہ بھول جاؤ, اس پہ قائم رہو. جو درود اللہ نے پسند کیا, جو رسول اللہ نے پسند کیا, جو صحابہ نے اور اہل بیت نے پسند کیا, اسی کو پڑھو. درود پڑھو مگر مسنون پڑھو, خود ساختہ نہ پڑھو. جو مولوی نے گھڑا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ نہیں, جو صحابہ نے پڑھا ہے رسول اللہ کے حلقے میں وہ. تو کیا بات ہو رہی تھی بھائی؟ یہ تیرے امیین ہیں, ان کے دل کے ورقے پر جو لکھنا ہے تو نے لکھنا ہے. تو میرا امی ہے, تیرے دل کے ورقے پہ جو لکھنا ہے میں نے لکھنا ہے. تو بات فی الامیین, بات ولیدہ نہیں. میں نے عیسائیوں سے کہا صاحب قرآن کا میلاد بیان نہیں ہوا, بعثت بیان ہوئی ہے, نبوت اور رسالت بیان ہوئی ہے. پورے قرآن کریم میں صرف ایک پیغمبر ہے جس کا میلاد بیان ہوا ہے, اور وہ حضرت عیسیٰ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ التسلیم کی ولادت بیان کی ہے قرآن کریم نے, اس لیے کہ ان کی ولادت غیر معمولی تھی, اب نارمل. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ, والدہ ہیں سیدہ آمنہ, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے سیدہ مریم, والد نہیں. تو اس پر یہودیوں نے تانا دیا, ہم ایسے کو کیسے رسول اللہ مان لیں جس کا باپ ہی کوئی نہیں. یہودیوں کے اس تانے کا جواب عیسائیوں سے نہ بن پڑا, اس کا جواب قرآن نے دیا. قرآن پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال له كن فیکون. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اللہ کی نزدیک یوں سمجھو جیسے آدم کی. عیسیٰ کا تو باپ نہیں, عیسیٰ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے دنیا میں بھیج دیا. آدم کی تو ماں بھی نہیں, باپ بھی نہیں. اور یہودیوں تم بھی آدم کی اولاد ہو, آدم کو تو تم بھی اپنا باپ مانتے ہو,
قرآن کریم نے مناظرانہ اسلوب میں الزامی جواب دیا. عیسیٰ کا باپ پھر پوچھنا پہلے اپنے باپ کا باپ بتاؤ. تھوڑے پیو دا پیو کہڑا ہے؟ عیسیٰ دا پیو پھر پوچھنا. بڑے آئے نے پیو دے پتر دسو تھوڑے پیو دا پیو کتنے؟ آج تک یہودی قرآن کریم کے اس استدلال کو فیس نہیں کر سکتے. اور سن والو، اللہ تمہارے دلوں کی دنیا کو قرآن کے نور سے روشن کر دے. ایک صورت ہے قرآن کریم میں جو کسی عورت کے نام سے معنون ہوئی. میرا رب اگر مجھ سے پوچھتا، وہ مکلف نہیں ہے پوچھنے کا، نہ کوئی اس کا وزیر ہے نہ کوئی اس کا مشیر ہے، لیکن میں تمثیلاً کہتا ہوں، لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، تمثیلاً کہتا ہوں. اگر میرا اللہ مجھ سے پوچھتا میں قرآن کی ایک سورت کو کسی عورت کے نام سے معنون کرنا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو میں کہتا سورہ خدیجۃ الکبریٰ ہونی چاہیے. آپ کا مجھے پتہ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ امت مسلمہ کی خاتون اول سیدہ خدیجہ ہیں. یا سورہ عائشہ صدیقہ ہونی چاہیے، یا سورہ مریم ہونی چاہیے، سیدہ سورہ فاطمہ زہرا ہونی چاہیے. سیدہ مریم بے شک صدیقہ ہیں، عفیفہ ہیں، ان کی عظمت کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، لیکن فاطمہ بھی تو فاطمہ ہے. اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. مریم کو تو ایک نسبت سے عزت ملی کہ وہ سیدنا عیسیٰ کی ماں ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وس سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز. مریم تو ایک نسبت رکھتی ہیں کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں، اور فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں کہ وہ حسنین کی ماں ہیں، حیدر کرار کی آبرو ہیں، اور محمد عربی کی چھوٹی لخت جگر ہیں، جن کے لیے رحمت عالم فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا لخت ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہی میرا ہے جو فاطمہ کا ہے، جو فاطمہ کا نہیں وہ میرا نہیں. مریم جگ نسبت عیسیٰ عزیز، وس سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز. لیکن اقبال پھر مجھے یاد آیا، فرماتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادر اشرا اسوہ کامل بطول. صبر و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ فاطمہ، صبر و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے فاطمہ بطول. اور اپنی والدہ گرامی کی چلتی پھرتی عملی تصویر ہے فاطمہ بطول. بہر محتاج دلش، بہر محتاج دلش آگونا سو، با یہود چادر خود را کرو. ایک بھوکے اور محتاج انسان کے دکھ کا سن کر ان کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ اپنی انمول چادر بازار میں ایک یہودی کے پاس بیچنے کو بھیج دی. علاقہ نجد سے ایک بوڑھا آیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ایمان لایا، رحمت عالم کی غلامی میں آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
وطن میں کوئی جائیداد، کوئی جاگیر، کوئی پراپرتی چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، درویش آدمی ہوں، میری کوئی جائیداد نہیں، کوئی پراپرتی نہیں، بس ایک دل تھا جو آج آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ دیکھیے میرا تو یہ حال ہے، سر پہ پگڑی بھی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی۔ کہنے لگا حضور پیدل آیا ہوں، نہ اونٹ ہے نہ گھوڑا ہے۔ سید الانصار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اٹھے، انہوں نے گھوڑا دے دیا۔ حضور نے نہیں پوچھا، اس نے خود کہا 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما لی اور خاموشی کی زبان سے فرمایا یہاں بھی 3 دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ پھر سلمان فارسی سے فرمایا جاؤ اس بوڑھے کو لے جاؤ مدینہ میں، کہو لوگوں سے کسی سے کہو اس کو کھانا کھلا دے۔ آواز بلند کرو ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ سلمان اس کی انگلی پکڑ کے چلا، اونچی آواز سے کہتا ہوا ھذا ضیف رسول اللہ من یطعمہ من یطعمہ، ھذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اسے کون کھانا کھلائے گا؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے سے گزرا، من یطعمہ ھذا ضیف رسول اللہ۔ سیدہ نبی آواز سنی، ذرا سلمان بھی تھوڑا رک گیا، اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ تھوڑی دیر بعد سیدہ دروازے پہ آئیں اور ایک کپڑا سلمان کو دیتے ہوئے فرمایا یہ شمعون کی دکان پہ لے جاؤ، ایک یہودی ہے شمعون، اور یہ جا کے بیچ دو، اس کے بدلے میں جو آٹا ملے وہ جلدی لاؤ، میں روٹی بنا کر اپنے ابا کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گی۔ یہاں بھی فاقہ ہے، 3 دن سے حسنین رو رو کے سو گئے ہیں، لیکن ابا جان کے مہمان کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ سلمان وہ چادر لے کر اس یہودی کی دکان پہ پہنچا، شمعون سے کہنے لگا یہ کپڑا رکھ لو، اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ مجھے دے دو۔ ہاں سن والو، پتہ نہیں اس چادر کی خاموشی میں کتنی فصاحت تھی، کتنی بلاغت تھی کہ شمعون کہنے لگا یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے کہا جس کی بھی ہو تم سوداگر ہو، سودا کرو، فلسفہ مت بیان کرو۔ شمعون نے کہا نہیں، موسیٰ کے رب کی قسم پہلے پوچھوں گا پھر سودا کروں گا یہ کس کی چادر ہے۔ سلمان نے سوچا شاید اس کی مشیت یہی ہے، اب مجھے بتانا پڑا، ساری کہانی سنا دی، یہ بوڑھا مسلمان ہوا، اس طرح ہوا، اور میں سیدہ فاطمہ کے گھر سے گزرا، ان کے ہاں بھی فاقہ تھا تو انہوں نے اپنی چادر دی ہے کہ میں تیرے پاس لاؤں، تو اسے خرید لے اور اس کے بدلے میں جو آٹا یا گندم بنتی ہے وہ دے دے۔ سیدہ نے فرمایا جلدی لاؤ میں کھانا بناؤں اور اس بوڑھے کو کھانا کھلاؤں۔ شمعون کی چیخیں نکل گئی، کہتا ہے موسیٰ کے خدا کی قسم، موسیٰ کے رب کی قسم، توریت میں اللہ کے آخری رسول کی یہی علامتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خود بھوکے رہیں گے، اس کے خاندان کی بھی یہی علامت لکھی ہے کہ وہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلائیں گے۔ میں فاطمہ کے ابا کی نبوت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد میری دکان، میرا مال، میری اولاد، میری جان فاطمہ کے ابا کے دین کے لیے وقف ہو گئی ہے، اور یہ چادر بھی لے جاؤ، میں اسے کیا خریدوں، اسے تو ساری کائنات نہیں خرید سکتی۔ بہر محتاج دل شاگونا سو با یہود چادر خود را فرو، عادت پروردہ صبر و رضا، عادت پروردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا۔ خدیجہ جیسی ماں نے کیسی بیٹی تیار کی، سیدہ خدیجہ کی گود سے کیسی بیٹی تیار ہوئی کہ ہاتھ چکی چلاتے ہیں
اور زبان قرآن پڑھتی ہے. رات کی تنہائیوں میں روح کائنات جھوم اٹھتی ہے سیدہ فاطمہ کی تلاوت پر. ایسی بیٹیوں کے لیے ترستی ہے آج یہ امت. اس امت کو رب العالمین کی جلالت کی قسم ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے. خدا کی کروڑوں لعنتیں ہوں انگریز پر، انگریز کے نظام تعلیم پر. کالجوں نے اور یونیورسٹیوں نے تیری بیٹیوں کو چند حروف تو پڑھا دیے لیکن ان کے سر سے چادر اتار لی. پتہ نہیں تو جیتا ہے کہ ہارا ہے. میں تجھے جیتا ہوا سمجھوں یا ہارا ہوا سمجھوں. اور روتا ہوا گیا اقبال بھی. کیا کہا جی اقبال نے؟ شام مابروں آور سحر را، شام مابروں آور بروں آور سحر را، قرآن باد خاں اہل نظر را. بیٹیوں، حالات کی اندھیری رات میں، حالات کی تاریک رات میں سحر کھو گئی ہے، کہیں سے تم سحر ڈھونڈ کے لاؤ. بیٹیوں، ہم تو سویرے سے معروم ہو گئے، ہمیں سحر نہیں ملتی، تم کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ. نمیدانی نمیدانی کے سوزے قرأت تو دیگرگوں کرد تقدیر عمر را. ہاں بیٹی، کیا تجھے یاد نہیں کہ تیرے سوزے قرأت نے عمر جیسے سنگ دل کی تقدیر بدل ڈالی، دل بدل ڈالا. وہ جس شمع کو بجھانے آیا تھا اسی شمع کا پروانہ بن گیا. تیرے سوزے قرأت نے عمر کے دل کی دنیا میں انقلاب بپا کر دیا. وہ سورہ فاطمہ بھی نہیں، سورہ عائشہ بھی نہیں، سورہ خدیجہ بھی نہیں، سورہ مریم ہے. اور اس قدر دل نشین انداز میں قرآن دعوت دیتا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اچھا، یہ سورہ مریم یہیں سے شروع ہوتی ہے؟ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کاف ہا یا عین صاد، یہ تو مقطعات ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. قرآن کی عادت یہ ہے، قرآن جب کوئی اب نارمل حقیقت منوانا چاہتا ہے تو ٹھوستا نہیں، اس کے لیے پہلے ذہن سازی کرتا ہے، فاؤنڈیشن رکھتا ہے. بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی رب العالمین نے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وہ بات جو ایک رکوع کے بعد شروع ہونے والی ہے بہت ہی حیران کن ہے، سرپرائز ہے نا، لیکن اس سے پہلے رب العالمین نے ذہن انسانی کو متوازن کرنے کے لیے یہ بیان کیا کہ میں اس عمر میں اور ان حالات میں اگر زکریا کو بیٹا دے سکتا ہوں تو عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہوں. یہ بنیاد رکھی پہلے. پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ
قرآن کے آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجیے. وَاذْكُرْ انظر تفکر ذکر فکر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. قرآن کے آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجیے. اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. وہ جب اپنے ٹھکانے کے شرقی حصہ میں تنہا ہوئی. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. تو ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا جو نوری تھا لیکن اسے لباس بشر میں بھیجا. اسے دیکھتے ہی مریم گھبرا گئی اور کہنے لگی اعوذ بالرحمن انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا. روح الامین بھی سمجھ گئے مریم گھبرا گئی. فوراً وضاحت کی انا رسول ربک انا رسول ربک. گھبراؤ نہیں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. تو میرے رب کا بھیجا ہوا ہے، میں کوئی نبی تو نہیں ہوں. تو نبیوں کے پاس جایا کرتا ہے. روح الامین نے فرمایا لی اہب لک غلاما زکیا. بہت اہم خبر لایا ہوں، بہت اہم خبر لایا ہوں. حق تعالیٰ تیرے ذریعے ایک پاک باز انسان کو دنیا میں بھیج رہا ہے. تجھے بے داغ بیٹا دینے والا ہے. انا یکون لی غلام. یہ تو تم نے اور زیادہ حیران کر دیا مجھے. بیٹا، یہ توالد و تناسل کا تصور تو بعد از نکاح ہوتا ہے. میری تو شادی نہیں ہوئی، بیٹا کیسے ہوگا؟ اور میں کوئی آوارہ تو نہیں. میرا رب جانتا ہے آج تک میرے دوپٹے کو بھی سورج کی کرنیں دیکھنے کو ترستی ہیں. لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا قال کذالک. روح الامین نے فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہے، وہ یوں ہو جائے گا. رب کی ہوا علیہ حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، ہو کے رہے گا. نہ حیران ہونے کی ضرورت ہے نہ پریشان، انتظار کیجئے. فحملت سیدہ مریم نے بچے کے آثار محسوس کیے. فانتبذت به مکانا قصیا. تو فطرت کے مطابق تنہائی میں چلی آئیں. فاجاها المخاض الى جذع النخلہ. ایک سوکھی کھجور کے تنے کے ساتھ تکیا لے کے بیٹھ گئیں. قالت یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اے کاش اس دن سے پہلے مریم مر گئی ہوتی. بیٹیوں کے لیے وہ دن موت سے بھی زیادہ دل آزار ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ان کے ہاں بیٹا بچہ ہو جائے. تو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا یا اللہ، تو اپنی قدرت کے کرشمے دکھا. لیکن مریم معاشرے کو کیسے فیس کرے گی؟ لوگوں کی زبانیں تو بڑی لمبی ہوتی ہیں، انہیں ذرا سی گنجائش ملنی چاہیے. پھر وہ بہت لمبی لمبی باتیں کیا کرتے ہیں.
میں کس کس کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں گی، کس کس کو مطمئن کروں گی؟ اے کاش میں مر چکی ہوتی، اے کاش میں مر چکی ہوتی۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی، رب العالمین نے فرمایا پھر ہم نے خود مریم کو خطاب کیا اور کہا گھبراؤ نہیں، بغیر شادی اور باپ کے تیرے وطن سے بیٹا پیدا کر سکتا ہوں تو تیری عزت کی بھی حفاظت کروں گا۔ کوئی اسٹیٹ نہیں کرے گی، کوئی گورنمنٹ نہیں کرے گی، کوئی سٹپ نہیں کرے گا، کوئی انتظامیہ، میں کروں گا، میں کروں گا۔ اور میں کون ہوں؟ ٹھہرو ٹھہرو، اللہ وزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا قد جعل ربک تحتک سریا۔ میں کون ہوں؟ ذرا پاؤں لگانا، پانی کا چشمہ پھوٹے گا، ذرا اسی سوکھے تنے کو ہلانا، یہ تازہ کھجوریں گرائے، سوکھا تنا تازہ کھجوریں۔ تو جس طرح میں تیرے پاؤں کی ادنا سی ضرب پر چشمہ پیدا کروں گا، سوکھے تنے سے تازہ کھجوریں گراؤں گا، اسے پی، اسے کھا، وقری عینا، اپنے لفظ جگر کو دیکھ، آنکھیں ٹھنڈی کر، خیال رکھنا مریم یہ اتنا تیرا بیٹا نہیں ہے جتنا میری امانت ہے، میری امانت ہے، اس کا خیال کرنا۔ تو جو سب کچھ کر سکتا ہوں، تیری آبرو کی حفاظت بھی کروں گا۔ جب قوم کا سامنا ہو تو تجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ چل، کسی معاملوں کی وضاحت اور صفائی کے لیے زبان چاہیے نا، تو مہر سکوت لگا لے اور چپ ہو جا، جب بھی کوئی سامنے آئے خاموش۔ فاتت به قومها تحملہ، قوم کا سامنا ہوا، قوم تو پھر قوم ہوتی ہے نا۔ قالوا یا مریم، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا ہوا؟ یا اخت ہارون، چلی ہے نا زبانیں، چلی ہیں کینچی کی طرح۔ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اتنے اچھے گھرانے کی بیٹی ہو، تیری ماں بھی پاک دامن، تیرا بھائی ہارون ہے جس کی عفت و تقدیس کی ہم قسمیں کھایا کرتے ہیں، جس کے سامنے جوانیاں بھی حجاب میں سرنگوں ہوتی ہیں، اتنے پاکیزہ گھرانے کی بیٹی ہو کر شادی سے پہلے بچہ کہاں سے لائی؟ فاشارت الیہ، سیدہ نے اس کے حکم کے مطابق اپنے نو مولود کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے اس عمر میں کبھی باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں، پھر یہ تو بڑی نازک بات ہے، یہ تو تجھے بتانا ہوگی، اور نہیں بتاؤ گی تو سزا بھی تجھے ملے گی، ہم اس بے زبان سے کیا پوچھیں؟ رب نے فرمایا میرے بے زبان آج بازبان بن جا، بن جا آج بازبان، بول، اور بول بھی اس طرح کہ تیری گفتار قیامت تک قرآن بن کر گونجتی رہے۔ تو اشارت الیہ، سیدہ نے اس کے حکم کے مطابق اپنے نو مولود کی طرف اشارہ کیا، اسی سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ لوگ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے اس عمر میں کبھی باتیں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں، پھر یہ تو بڑی نازک بات ہے، یہ تو تجھے بتانا ہوگی، اور نہیں بتاؤ گی تو سزا بھی تجھے ملے گی، ہم اس بے زبان سے کیا پوچھیں؟ رب نے فرمایا میرے بے زبان آج بازبان بن جا، بن جا آج بازبان، بول، اور بول بھی اس طرح کہ تیری گفتار قیامت تک قرآن بن کر گونجتی رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی عیسیٰ نے شہادت کی انگلی اٹھائی، شہادت کی انگلی اٹھائی،
اور نعرہ لگایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اور سون سکیسر والوں، رب العزت کی قسم، جب میں ان آیتوں کا ترجمہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا عیسائی مردوں اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ ٹشو نکال نکال کر آنسو پونچھ رہے تھے، اور وہ آنسو سیاسی نہیں تھے، وہ آنسو سچائی کے تھے. اس لیے کہ جب میں نے دعا ختم کی تو قطار میں کھڑے تھے محمد عربی کی غلامی اختیار کرنے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے. میں وثوق سے کہتا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج بھی بنی نوع انسان کی بگڑی بنانے کے لیے قرآن کریم آخری سہارا ہے، آخری سہارا ہے. دنیا کی اور کوئی کتاب کس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قافلہ انسانیت کی رہنمائی کر سکے، صرف قرآن کر سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن کی زبان زبان فطرت ہے، قرآن فطرت کی زبان میں بولتا ہے. قرآن میں فرقہ واریت نہیں ہے. وہ دعوے سے کہتا ہوں آج بھی اگر میری قوم یہ ملک قرآن کا دامن پکڑ لے تو ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ سعودی عرب کے لوگ جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، الیاذ باللہ، ان میں بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن چونکہ وہاں حرم پاک ہے، چونکہ وہاں حرم نبوی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اللہ کا در ہے، وہاں قرآن کریم کی روح اور قرآن کی عصمت محفوظ ہے. بتاؤ ہے کوئی فرقہ واریت؟ کوئی دیر اذان سے پہلے ملائے نا کوئی جملہ اپنی مرضی کا، کوئی اذان سے پہلے یا بعد میں کرے نہ ملاوٹ، طبیعت صاف کریں گے. میں نے دیکھا ایک داڑھی والا بیچارہ پاکستانی، مدینہ طیبہ میں اس کو شرطوں نے پکڑ رکھا ہے اور لگا رہے ہیں اس کے اوپر. میں نے پوچھا کیا وہ چوری کی اس نے؟ وہ کہنے لگے امام السارقین، صرف چور نہیں ہے، چوروں کا امام ہے. میں نے کہا کیا ہوا، کیا ہے؟ کہنے لگا یہ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر میلاد کروا رہا تھا. بس تبلا سرنگی نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا. تو پھر انہوں نے لگائی کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا، جو کام اہل بیت نے نہیں کیا، جو کام اولیاء اللہ نے نہیں کیا، وہ کام تو کرتا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا تیری توبہ بھی ناقابل اعتماد ہے، چمڑی ادھیڑی اس کی. یہ فرقہ واریت اسی لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام کے گھر میں آگ لگے، مسلمان بکھر جائیں. لیکن آپ سوچتے ہوں گے شاہ صاحب بڑے بے قرار ہیں. ہاں میں بے قرار اس تناظر میں ہوں کہ تیرا ایمان بچ جائے، تو اپنی بنیاد سے وابستہ رہے. لیکن میں اس تناظر میں بے قرار نہیں ہوں کہ میرے دین کو خطرہ ہے یا میرے قرآن کو خطرہ ہے. رب العزت کی قسم نہیں، نہ قرآن خطرے میں ہے نہ میرا دین خطرے میں ہے. میں اور تو خطرے میں ہے، میں اور تو خطرے میں. رب العالمین نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا. واعتصموا کیا ترجمہ کروں صدر صاحب؟ صدر ہو کر اتنا دور بیٹھے ہو. واعتصموا اونچا بولے نا، مضبوط پکڑ لو، رسی آگے آ رہی ہے. واعتصموا یہاں تک ترجمہ کریں. واعتصموا اور پکڑ لو بحبل اللہ جميعا. اب اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟
اچھا اللہ کی بھی کوئی رسیاں انہیں بھی کوئی رسیاں شسیاں تیار وہ بھی کوئی ڈھول ڈنگر ہیں یہ تو تمہیں سمجھان واسطے قرآن کریم نے حبل دا لفظ استعمال فرمایا ہے. دوسری جگہ قرآن جو ہے نا قرآن کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ یفسر بعضہ ببعض یہ اپنی گل دی آپ تفسیر کرتا هو مولاکم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا یہاں بحبل اللہ نہیں واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نمازی بن جاؤ غازی بن جاؤ مجاہد بن جاؤ زکاتیں بھی دیا کرو تے اللہ دا دامن پکڑ لو رب نال اپنی دوستی پکی کر لو مقصد زندگی اللہ دی بندگی واعتصموا باللہ هو مولاکم. بس یہ گل نہیں سی پچدی مشرکین نو مکہ دے درباریاں نو یہ گل نہیں سی ہضم ہوندی حضور دا نام تے چمدے سن. ابو لہب نے دیگا پکائیاں جد رحمت عالم پیدا ہوئے حضرت عبداللہ دا آنگن روشن ہویا سیدہ آمنہ دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہوئیاں تے ابو لہب نے دیسی گھی دیاں دیگاں پکائیاں رب دی قسمیں بناسپتی دیاں نہیں دیسی گھی دیاں دیگاں پکائیاں چراغاں بھی کیتی بدبخت نے چراغاں بھی کیتا لونڈی بھی آزاد کیتی جشن تا منایا لیکن جب رحمت عالم نے فرعون دی بلندی تے فرمایا قولو لا الہ قرآن کریم نے فرمایا نعلم ولقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. میرے محبوب میں جانتا ہوں انہیں تجھ سے تو پیار ہے انہیں تجھ سے تو پیار ہے یہ تیری ذات کے مخالف نہیں تیری بات کے مخالف ہیں تیری ذات کو برداشت کرتے ہیں لیکن تیری بات کو آیات قرآنی نے ہضم نہیں ہوتی. دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ یہ تیرے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قربانت شمم تیری ذات کی قسمیں کھاتے ہیں تیرے جیسا صادق کوئی نہیں امین کوئی نہیں تیرے جیسا شریف کوئی نہیں لیکن اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ جب تو میری توحید بیان کرتا ہے قرآن کے لہجے میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء ولوا على أدبارهم نفورا. جب تیری زبان سے قرآن کے لہجے میں میری توحید سنتے ہیں تو پھر الٹ
الٹے پاؤں اے تو پھر وابیاں والیاں گلاں شروع ہو گئی. چلو جی چھوڑیے، چھوڑو انہوں وابیاں والیاں گلاں. سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے میرے بندوں کو مجھ جیسا بنا لیا ہے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور کچھ وہ ہیں جو میرے وفادار بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ اللہ کی محبت میں اشد ہیں. آج کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں انتہا پسند ہیں، انتہا پسند ہیں. وہ کہتے ہیں دستگیر اللہ بھی اس کے بندے بھی، وہ جو من الناس ہیں، من الناس یحبونہم کحب اللہ، کارساز اللہ بھی اس کے بندے بھی، مشکل کشا اللہ بھی، نبی ولی رسول بھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جن کے دلوں میں ایمان کا چراغ روشن ہے وہ کہتے ہیں ہماری جبینوں کی نیاز مندیوں کے لیے مسجود کون؟ ہی پہ زور دینا ہے میرے عزیزو، ہی پہ زور دینا ہے. ضرب لگانی ہے، زور بھی نہیں دینا، ضرب لگانی ہے. اور دائیں بائیں دیکھ کر کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوانا ہے، مگر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وائلیشن نہیں، نو ٹینشن، نو وائلیشن، پیار سے، محبت سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں انتہا پسند ہیں، وہ اس کے پیار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری جبین کی نیاز مندی کے لیے مسجود کون ہے؟ ضرب تو آپ نے نہیں لگائی، جواب دے دیا. اس لیے کہ آپ یہاں سے بولے، میں کہتا ہوں آپ یہاں سے بولیں، معدے سے نہیں، دل سے بولیں. من اعماق القلب، ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ آپ تو نوجوان ہیں، آپ سے ایک بوڑھا کہلوا رہا ہے. میرا خیال ہے جوانی کی آواز سے بوڑھے کی تڑپ کچھ زیادہ ہے، تو کوشش کیجئے، جوان نہیں بنتے ہو تو بوڑھے کا ہی ساتھ دے دو. ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ ہی پہ زور دینا ہے، زور دینا ہے. ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، دوائیاں تجویز کرتا ہے، شفا کون عطا کرتا ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ بغداد میں الجھے ہوئے سفینوں کو کنارے پر لانے والا کون ہے؟ قادر یا عبد القادر، سوچ کر قادر یا عبد القادر، اللہ یا عبد اللہ، اللہ یا رسول اللہ، اللہ یا نبی اللہ. سارے نبیوں اور رسولوں نے یہی کہلوایا، یہی منوایا. میرے آقا نے بھی یہی کہلوایا، یہی منوایا. جبھی تو دندان اقدس شہید ہوئے، جبھی تو سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کل بھی اسی قوت سے میں جیتا تھا، آج بھی انشاءاللہ اسی قوت سے میں جیتوں گا. اس کا توڑ نہیں ہے میرے دشمن کے پاس. میرے بم کا توڑ بھی ہے، میرے میزائلوں کا توڑ بھی،
ہے میری گن کا توڑ بھی، ہے میری ملٹری کا توڑ بھی ہے، لیکن اس کا توڑ بش کے پاس نہیں ہے، شیرون کے پاس نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس الا اللہ کے پیچھے بھی ایک قوت چاہیے، ایک ہے مجاہد کی اذان۔ ہاں سن سکے سر والوں، بادل بھی سپرے کر رہے ہیں، اوپر سے سپرے ہو رہا ہے۔ ایک ہے مجاہد کی اذان اور ایک ہے مجاور کی اذان۔ اللہ تجھے مجاہد بنائے۔ اقبال کہتا ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، اور وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ وہ قادیانی کو اشارہ دے رہے کہ تو امت کو بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، تو وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، اور وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو۔ اس طبقے کو، اس امت کو دو طبقوں سے بہت نقصان ہوا، اس امت کو دو طبقوں سے بہت نقصان ہوا، ایک متقی بزدل اور دوسرا بہادر بے دین۔ متقی ساری رات ذکر و فکر میں مسلح پہ تو کھڑا رہتا ہے، لیکن اگر گلی میں کوئی پٹاخہ بھی پھوٹ جائے تو بچیاں نو آخدا ہو جات کا دروازہ بند کری ہوئے، باہر کون ہی۔ یہ بزدل متقی بھی امت کے لیے وبال ہے۔ اور دوسرا بے دین بہادر چاند پر کھیل جاتا ہے لیکن رسول اللہ کے دین پر اور شریعت پر عمل نہیں کرتا۔ اگر بہادر دیندار بن جائے اور متقی بہادر بن جائے تو رب العزت کی قسم صورتحال بدل جائے۔ وحدت کی حفاظت نہیں، وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ مرکزیت کی حفاظت کے لیے خالد بن ولید بننا پڑتا ہے، مرکزیت کی حفاظت کے لیے عمرو بن عاص بننا پڑتا ہے، مرکزیت کی حفاظت کے لیے حسین بن علی بننا پڑتا ہے، اور اسماعیل شہید بننا پڑتا ہے۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اے مرد خدا تجھ کو یہ قوت نہیں حاصل، یہ قوت بازو، اے مرد خدا تجھ کو یہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، مسکینیوں محکومیوں، مسکینیوں محکومیوں، نومیدی جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کری جاد۔ حجرہ بند کر کے ٹسلے بہانے والا اسلام کا نمائندہ نہیں، میدان میں اتر کر جان دینے والا اسلام کا ہے، اسلام اس کا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے بول رہے ہو اور وہ بھی مرا ہوا ادھر سے، یہ زندہ ہو تو آواز آئے۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. میرا رب جانتا ہے مجھے بش سے کوئی خطرہ نہیں، شہرون سے کوئی خطرہ نہیں، مجھے سارا ڈر تجھ سے لگتا ہے، تجھ سے. دو پیسے پر ایمان بیچ دیتے ہو، ذرا ذرا سی دلچسپیوں پر اسلام کا دامن چھوڑ دیتے ہو، نعرے خوب لگاتے ہو لیکن عمل سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہو. مجھے سارا خوف تجھ سے ہے، کسی اور سے نہیں. اگر یہ تیرے اندر زندہ ہو جائے تو پھر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، کوئی مال کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی رشتوں اور برادری کے لیے اللہ کا دامن چھوڑ رہا ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہاں مفادات کے بت، پارٹی پالیٹکس، طبقات، زبان، جغرافیہ اور قومیتوں کے بت. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. اسی نے آگ بجھائی تھی، ضلال مبین کے شعلے اسی نے بجھائے تھے. آج بھی بنی نوع انسان کو پھر اسی کی ضرورت ہے، امن کے قیام کے لیے، سلامتی کے لیے، اتحاد و مرکزیت کے لیے. اسی کی کل بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے اور حشر تک یہی کارگر رہے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو توحید و سنت کے اعتصام کی سعادت نصیب فرمائے. اتحاد کس سے ہوگا بھائی؟ توحید و سنت سے ہوگا، شرک و بدعت سے نہیں، توحید و سنت سے. اتحاد کی حد تک تو سب متفق ہیں، لیکن جب ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں تو پھر دکانداری آڑے آ جاتی ہے، دکانداری رکاوٹ بن جاتی ہے. جی اے میری گل اے بھی برداشت کرو، دوسرا آخر بھی اے بھی برداشت کرو. اپنی گلاں چھوڑو اور قرآن و سنت کی بات پر اتفاق کرو. انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے. اور آپ سے ایک درخواست یہ بھی کرتا ہوں، دعا سے پہلے اشارہ تو کر چکا ہوں کہ جن کو عبادت میں امام بناتے ہو ان کو سیاست میں بھی امام بنا لو، ٹھیک ہے؟ جن کو نمازوں میں امام بناتے ہو ان کو مسائل میں بھی، اپنے ضروریات میں بھی، قومی خدمت میں بھی اور سیاست میں بھی ان کو امام بناؤ. انشاءاللہ یہ ملک جس نعرے پر وجود میں آیا تھا وہ منزل ضرور حاصل ہوگی. چلیں ہماری تو ملاقات ہو گئی، کتنے سال بعد؟
نہ جی نہ اتنا تو نہ منہ دکھان جوگا نہیں چھوڑ دے تو ماں اتنا نہ بھائی. کتنے سال بعد صدر صاحب کتنے سال بعد ملاقات ہوئی ہے؟ صدر صاحب بھی سیاسی معلوم ہوں گے کافی سال ہو گئے یہ نہیں آخر ہوئے اتنے سال میں. چلو زیادہ مدت بعد لیکن بالآخر ہم سب نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے جی. تیری بھی چٹی ہوئی پی ہے تیری بھی چٹی ہوئی. چلو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر لیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک کیا آپ نے. جب میں اتنی دیر سے آؤں تو آپ کو ایسا کہنا چاہیے. میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں ناراض نہیں ہوتا ہوں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ کی توقعات پہ پورا اتارے اور میں بار بار حاضری دوں. گھر میں نہیں بیٹھا رہا ہوں پوری دنیا میں پہنچاؤں جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے جہاں ڈوبتا ہے پورے قرۂ ارض کا مطالعہ کیا ہے اور وہاں جا کر میں نے اپنے خاندان کی بات نہیں کی ہے. وہاں میں نے جا کے آپ کے اللہ کی آپ کے محبوب کی توحید اور سنت کی بات کی ہے. الحمدللہ کہ لاکھوں انسانوں کے عقائد بدلے ہیں لاکھوں انسانوں کے اخلاق بدلے ہیں لاکھوں انسانوں کی اصلاح ہوئی. یہ اس بات کی دلیل ہے. اس کا مطالعہ کیجیے. یہ میری زندگی کا یوں سمجھیے کہ خلاصہ ہے. اس میں قلم اور تحریر سے وہ سب باتیں وہ سب کوششیں جو پوری دنیا میں سورج کے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں اس میں آپ کو مل جائیں گی اور اس حوالے سے آپ کا تعاون بھی ہو جائے گا. میں جو ادارہ بنا رہا ہوں راولپنڈی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان